طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تو میرے گھر میں میری بیوی نے دیکھا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی بیوی سے کھانا نہیں پکوایا، کھانا خود بناتے تھے. کپڑا پھٹ جاتا تھا تو آپ نے کسی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ کپڑا سل دو، آپ خود کپڑا سل لیتے تھے، جوتا خود چاک لیتے تھے. یہ تقریر میری بیوی نے بھی سنی اور اس نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دی. مطلب عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد کھانا بھی خود پکائیں، کپڑا خود دھلیں. اور یہ سب کا حال ہے. جب ہم جیسوں کا حال ہے تو آپ کا بھی حال وہی ہوگا. آپ یہاں خوش تھوڑی بیٹھے ہو، ہمیں معلوم ہے کس کی اوپر کیسی گزر رہی ہے. اور ہمیں تو اتنا پڑھنا آتا ہے کہ چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے کتنا خوش ہے اور کتنا ناخوش ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں. جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تو وہاں ایک آدمی کی 3 بیوی تھی، تو اس نے بھی میری ایک بار دعوت کر دی اپنے گھر پہ، چلو. تو عشاء کی نماز پڑھنے نہیں گیا وہ. تو میں نے کہا یار تم نے نماز نہیں پڑھی. بولا مولانا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن میں جنتی ہوں. میں نے کہا بولا میں ہر حال میں جنت میں جاؤں گا چاہے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھوں. ہم نے کہا بھائی پاگل، اتنا کانفیڈینس، اتنا یقین تجھے؟ کہتا کہ میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیسے، کیوں؟ بولا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. بولا میری 3 بیوی ہیں. میں نے کہا میں سمجھ گیا. بس. بولا میری 3 بیوی ہیں. میں نے کہا بس میں سمجھ گیا. بولا آپ ہی بتائیے کہ اللہ 2 جہنم کسی کو دے سکتا ہے؟ دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب دنیا میں جہنم بھگت رہا ہوں تو اللہ ہمیں اب آخرت میں جنت دے گا، چاہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں. تو میرے بھائی یہ حالات ہے، معلوم ہے. نبی حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہیں. ایک پیر صاحب سے سنا ہوا، ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی. تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی. ایک بار ان کی بیوی نے آسمان میں اڑتے ہوئے کسی بزرگ کو دیکھ لیا. آسمان پہ اڑ رہے ہیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی اس کا شوہر جب گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا ایک یہ پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو میں نے آج آسمان میں دیکھا ہے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اڑ رہا تھا. اب اس کے پیر کو لگا کہ کسی طرح ہیرو بنوں میں اپنی بیوی کی نظر میں. تو کہا رے میری بیوی تم نے دیکھا ہے وہ؟ کہاں؟ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہے. مصلی بچھائے ہوئے تھا، ہاں اس پر کھڑا بھی تھا ہوا میں اور نماز پڑھ رہا تھا. تم نے دیکھا ہے؟ ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. یہ بولا پیر وہ میں ہی تو تھا. اب بیوی کو لگا کمینہ یہی تھا، تو اب کیا کروں؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے لگا کہ تم ہی تھے. کیا مطلب؟ کہ اسی لیے ترچھے اڑ رہے تھے، ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، تم سے تو سیدھا اڑا بھی نہیں جا رہا تھا. پھر بھی کمی نکال دی. ابھی تعریف کر رہی تھی، جب سنا یہ تو میرا ہی آدمی، تو کہنے کہ وہ تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، ترچھے قبلہ ادھر تھا تم ادھر اڑ رہے تھے. کمی نکال دی. اس نے کہا اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کلسی تھی ابھی عورت، تیری کون سی فطرت، کیا تجھے سمجھوں اور کیا تجھے مانوں؟ میں تو سوچا تھا کہ میری تائی اب میں ہیرو بن جاؤں گا تیری نظر میں، پھر بھی تو نے کمی نکال دی. پھر بھی تو نے کمی نکال دی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت عائشہ سے سیکھنا چاہیے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کہ وہ کس طریقے سے تعریف کر رہی ہیں. لی شمس وللہ باقی شمس شمسی خیر من شمس السماء. تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے. ان الشمس تطلع بعد فجر، تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد پھر بستر پہ آتا ہے. یہ تعریف کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو احمد نام بھی آیا ہے. احمد لشکری میں دھام جگرت ہم سوراجنی. احمد پتا سمان ہے، باپ کی طرح ہے.
ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है, मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे, मेरा इल्म मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह भी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला। ये भी मेरा नाम है माही, ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तुषम बलगिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापा विभज्जता। तथस्तुषम बलगिरा में सोत स्वाजी उजात, शंभल ग्राम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल ग्राम में आएगा। शंभल ग्राम ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत, और ग्राम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल ग्राम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल ग्राम शांति वाला गांव, और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहां है? अल बलदिल अमीन में आए। कहां है? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहां आएंगे? शंभल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है? मक्के में। हिंदू भाइयों सोचने की जरूरत है, तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहां शंभल ग्राम कोई ना हो तो हम क्या करें? सूरज रोशनी दे रहा है, चमगादड़ ही अंधा हो जाए ना दिखे तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? तुम्हारी किताबें तुम्हें रोशनी दे रही है, उन किताबों की रोशनी में तुम्हें दिखाई दे तो इसमें किताबों का क्या कसूर है? शंभल ग्राम में आएंगे, लोगों को ऊंची जगह पर खड़े होकर स्पीच देंगे, सुनाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे। यानी मस्जिद में समझाने के लिए मिंबर बना लिया, लकड़ी के मिंबर पर खड़े हो जाते थे और आप लोगों को नसीहतें करते थे। मंगलाचार, नेकियों की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बहुला पापा विभज्जता, बहुला मानी बहुत बड़े बड़े पाप गुनाह, यानी कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को रोकेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को मना करेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को बाज रखेंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, गुनाहों को मिटाने वाला, यानी अल्लाह के नबी का नाम माही है, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले, उनको खत्म करने वाले, गुनाहों के कामों से रोकने वाले। और यहाँ वेदों में क्या कहा गया है? बहुला पाप विभज्जता, वो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाएगा, वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर खत्म करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का, आपने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया? एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और को मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पैन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है, हमने आपको मुश्किल कुशा नहीं माना है। हमारे सामने ये आपके मौलाना साहब बैठे, मैंने कहा हजरत जरा पेन दे दीजिए, ये शिर्क नहीं है। बहुत से लोग एकदम कह देते हैं अपनी बीवी से खाना मांग लेते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हमने बेटा बेटी कहीं से मांग लिया तो शिर्क हो गया है? नहीं, बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है। हजरत से मैंने पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हजरत को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना है। आज हमें पेन की जरूरत पड़ गई, कल हजरत को हमसे 100 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, कल हजरत हमसे मांग सकते हैं। ये हमारे मोहताज हैं, इनके मोहताज है जिंदगी की जरूरतों में, मुश्किल कुशा नहीं है।
بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے، وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے، کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا، دال لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دیا، تیل لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا، اس نے پکا کر تیار کر دیا، تب دیا کھانا تو ہم کو لائی، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاج ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے، یہ بھی میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے، ہم کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مرنے والے کی بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر اپنا رحم فرما۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، لائیے کوئی ایک نام، ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے، آپ کوئی ایک نام لے لیجئے، بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی، کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار، رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت ہو ان پر، اے اللہ تیری رحمت ہو ان پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگی کے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر مٹا رہے ہیں، ان تدعوا للہ ندا وہو خلقک، پھر قرآن پڑھیے، پھر قرآن پڑھیے میرے بھائیو، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان جھوٹے معبودان باطلا کو رگڑا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، والذین تدعون من دونه، اس کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، ما يملكون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، ما يملكون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا رگڑا کہ کھجور کا مالک نہیں، ارے کھجور کے اوپر تو ایک بوزا ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، اور بہت بڑی چیز ہے، فرمایا کھجور کا مالک ہونا تو بہت بڑی بات ہے، فرمایا والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے یہ اس گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ارے گٹھلی بھی بہت بڑی چیز، اللہ نے گٹھلی بھی نہیں کہا ہے، اس لیے یہ گٹھلی کو پیس کر تو بھوسا بنایا جا سکتا ہے، اس کو تو جانور کے کھلانے کے کام آتا ہے، اس سے بھی تو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ارے گٹھلی کے بھی نہیں، گٹھلی کے اوپر ہلکا سا فرق ہوتا ہے، ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، آپ ناخن ماریں گے تب وہ نکلے گا، فرمایا یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، کھجور کو چھوڑو، کھجور کی گٹھلی بھی چھوڑ دو، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ایسی جگہ پہنچا دیا اللہ رب العالمین نے، ایسی جگہ پہنچایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ سب مل جائیں، ولو اجتمعوا لہ، سب مل جائیں، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولو اجتمعوا، سب کی سب جمع ہو جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک، بریلی سے بمبار تک، پوری دنیا کے سارے ستارے اکٹھے ہو جائیں، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی تھوڑی سی کوئی چیز ان سے لے کر چلی جائے
اللہ کہتا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی کو پکڑ کر جو چیز وہ چھین کر لے گئی یہ اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، واپس بھی نہیں لے سکتے۔ بہت سے لوگ کہیں گے مولانا یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی مورتیوں کے لیے کہی ہے، یہ بزرگوں کے لیے نہیں کہی ہے، یہ نیک بندوں کے لیے نہیں کہی ہے، یہ پتھر کی مورتیوں کے لیے کہی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کمیاں نکالیں گے، جو کہیں گے پتھر کی مورتیوں کے لیے کہی، اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارو وہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، عباد امثالکم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، تم پتھر کی مورتیوں سے بیٹا بیٹی نہیں مانگ رہے ہو، اپنے ہی جیسے بندوں سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ پتھر کی مورتیوں کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بزرگوں بندوں ہی کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ کو سب کچھ منظور ہے لیکن شرک برداشت نہیں ہے، شرک منظور نہیں ہے۔ لوگ کمپرومائز، نمازوں میں کمی ہوگی ہم تمہیں چاہیں تو معاف کر دیں گے، روزے میں کمی ہوگی ہم چاہیں تو تمہیں معاف کر دیں گے، ہاں نماز کی روزوں کی حج کی زکات کی کمیاں لے لیا ہوگے ہم ہو سکتا تمہیں معاف کر دیں، لیکن شرک لے لیا ہوگے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا ہے، اس لیے آپ بہولا کتاب جتا بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے والے ہوں گے۔ آپ نے آپ محمد بھی تھے، آپ احمد بھی تھے، آپ ماہی بھی تھے، اور محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں محمد اور احمد۔ محمد کا معنی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، اور احمد کا معنی جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو۔ دو لفظ یاد رکھیے گا، محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، اور احمد کے معنی جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی ہو۔ یہ دونوں نام محمد پر پھر بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی، انسانوں میں مخلوقات میں سب سے زیادہ کس کا نام لیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ دیکھیے صبح آپ کھلی آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ صبح اٹھتے ہی آپ کی دعا شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وضو بنائیں گے، بسم اللہ، جب بسم اللہ کہہ کر آپ وضو بنائیں گے تو وضو کے بعد جو دعا پڑھیں گے اس میں محمد رسول اللہ کا نام لیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی کا نام۔ کتنا نام لیا جاتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اور نہ پڑھتا ہو تو یاد کر لینا چاہیے نبی کا نام۔ اب اذان کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز آتی ہے او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، او میرے بندے تو نے میری وحدانیت کا اور میری توحید کا اقرار تو کر لیا، لیکن ابھی میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوا ہے۔ اے میرے بندے تیری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تم میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کا، میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا۔ اب یہاں نام لینا پڑتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، یہ عبادت ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ یہ اذان کا مطلب ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھنے آنا ہو تو یہ مان کر آؤ۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کو خبر کرنے کے لیے نہیں، اصل وجہ کیا ہے اذان کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی دکان بند کر دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی کھیتی باڑی چھوڑ دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی فیکٹری کو چھوڑ دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو بینک میں اگر سروس کر رہے ہو تو بینک کی نوکری اسی وقت بند کر دو اور آؤ کی طرف۔ اب اللہ کو بڑا مانتے ہو تو آؤ گے، اور اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہو تو تم نہیں آؤ گے۔ اگر اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد بھی تو اپنی دکان کھولے رہا، بیٹھا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اپنی دکان کو بڑا مان لیا۔ اگر اذان سننے کے بعد وہ اپنی فیکٹری میں کام کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اپنی فیکٹری کو بڑا مانا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر تو کھیت اپنا جوتا رہا، ہل چلاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا ہے، انہوں نے اپنے کھیت کو اور اپنے کاروبار کو بڑا مانا ہے۔ اللہ کو اگر بڑا مانا ہوتا تو سب کچھ بند کر دیتا اور مسجد میں یہ ہے اللہ اکبر کا معنی۔ اور دو بار کس لیے؟ ہاں اگر نہ سنے ہو تو ایک بار اور سن لو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، بس کافی ہے۔ اب بار بار تمہارے پیچھے گنگا نہیں بہ رہی ہے کہ ہم لاٹھی لے کے جائیں گے، آنا ہو تو آؤ۔ اب دکان بند کر دی، ٹھیک، فیکٹری بند کر دی، آفس چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے۔ اب مسجد میں آ رہے ہو، کھڑے بھی ہوگے، رکوع بھی کرو گے، سجدہ بھی کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اب یہ عبادت کے بارے میں بھی سن لو۔ دکان، فیکٹری، آفس کو بند کر دیے اور چلے آئے، لیکن ابھی عبادت ہو اگر اللہ کے لیے کرنے آئے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس لیے نماز پڑھنے آئے ہو، یار حاجی ہوں، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب مسجد میں آئے تیری نماز بیکار، مولانا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب آئے تو ہو مسجد میں لیکن یہ سوچ کے آئے ہو نماز بیکار، اب یہی نماز شرک ہو گئی۔ لو مولانا کتنی چیزیں شرک ہیں، ہاں کیونکہ اب آپ گاؤں والوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، محلے والوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہوئی وہ شرک۔ اب یہی نماز شرک ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کے لیے رکوع نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے لیے قیام نہیں ہو رہا ہے۔ اب تو اس ڈر سے آئے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ٹائم نماز بھی پڑھی تو اب لوگوں کے لیے نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کو معبود مانتے ہو تو عبادت اللہ کے لیے کرنے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب مسجد میں آ گئے، عبادت اللہ کے لیے کرنے آئے جی، تو اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ ایک رکعت میں کتنے رکوع کیے جائیں گے، کتنے سجدے کیے جائیں گے؟ ظہر میں کتنی رکعت پڑھی جائے گی؟ کتنی بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا؟ اب تم آپ ہو گئے ہو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آپ رہے ہو تو یاد رکھنا یہاں تمہارا طریقہ نہیں چلے گا، مولوی جرجیز کا نہیں چلے گا، فلاں کا نہیں چلے گا، فلاں کا نہیں چلے گا۔ اب تمہیں نماز پڑھنے آنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے آنا ہے، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، تم مسجد کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نماز تمہیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اگر 5 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، 3 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اگر 5 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، 3 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، اگر 4 جان بوجھ کر پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، اور 2 پڑھو گے جان بوجھ کر تب بھی گناہگار ہوگے۔ فجر کی بڑی امپورٹنٹ نماز ہے، سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کی 2 ہی رکعتیں فرض ہیں، اگر 3 پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اور 1 پڑھ کے سلام پھیر لو گے تب بھی گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اب یہ نماز تمہیں اپنے منمانی طریقے پر نہیں پڑھنا ہے، فلاں فلاں
یہ نماز تمہیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا ہے۔ ہاں یہ تین چیزیں اگر تم مانتے ہو، تین چیزیں، اللہ کو بڑا مانتے ہو تو دکانیں بند کرو، اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہتے ہو تو دکانیں بند کر کے آؤ، محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنا چاہتے ہو، یہ تین چیزیں اگر تم نے مان لی، اب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے۔ نماز کے لیے تیسرے نمبر پہ نہیں، چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے نماز اذان نماز کے لیے ہوتی، اگر اذان نماز کے لیے ہوتی تو یہی کہا جاتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مطلب سمجھ گئے نا، اللہ کو بڑا مانو، سب کو چھوٹا، ٹھیک، اللہ کے لیے عبادت ہو، ٹھیک، محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو، ٹھیک، اتنا مان لیا، ہاں حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، یہ نماز جب پڑھو گے تو کامیابی کی طرف جاؤ گے، اب آؤ کامیابی کی طرف، پھر سن لو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے اذان کا مطلب۔ آج سمجھ میں آیا ہوگا اذان کیوں دی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اذان خبر دینے کے لیے دی جاتی ہے، نہیں، اذان میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو بڑا ماننے والا کبھی بھی اذان کی آواز سننے کے بعد اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا، کبھی بھی اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیے، اور رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ رسول کے طریقے پر نماز پڑھے گا۔ میرے بھائیوں آئیے سنیے، کیا بیٹھیے نا، کوئی بات نہیں، آپ لوگ جلسے کو تھوڑا سا بیٹھے رہیے، وہ لوگ جا رہے ہیں، اپنا جلسہ کمیٹی کے لوگ اپنے دیکھ لیں گے، آپ لوگ بیٹھیے، نہیں تو ہم ختم کر دیں گے، میرا ویسے بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر مجھے اور دے دیجیے، تو رسول کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ ابھی ہمارے ہم سے پہلے جو ابھی جنہوں نے مجھے دعوت دی اور بلایا اور شعر شاعری پڑھ رہے تھے، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجئے گا، اور آج تک آپ کو نئی چیز بتاتا ہوں، جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے۔ اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہے بات، جی اچھا ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے، آپ سے اب ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا؟ ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانیں، رسول نہ مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کیا کریں گے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی بالکل صحیح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح۔ اب فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام
तो यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते और रसूल मानते उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही है और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह ईसा को नबी मानते हैं वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अज़ान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग लोहे हुए आदत के साथ सलाम करते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते नमाज पढ़ाओ और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते और उससे कहते नमाज पढ़ाओ। अब बताओ मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो। तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि क़यामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास कहेंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूं, वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं है। वो ज़करिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे और सारे नबी मिलकर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। अब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह नबी मांगो क्या मांगते हो, तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफाअत करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त में गुनाहगार उम्मतियों
کی سفارش کرواؤں گا اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی فرتکم مال الحوض، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، تمہارا میرے کارواں ہوں گا، تمہارے حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی ہوگا حوض کوثر۔ فرمایا من شرب لم یظما بعدہ، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرش محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی۔ من شرب لم یظما بعدہ، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو 50,000 اس دن میں پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، ایک اوٹ لگا دیں گے، ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، انہم امتی، یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو آتا وضو کی چمک سے پہچان رہا ہوں، میں ان کو وضو کے آتا کی چمک سے پہچان رہا ہوں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے آتا وضو چمک رہے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو میرے ہاتھ سے پانی پینے دو۔ فرشتے سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ فرمائیں گے اللہ کے نبی کیوں؟ تب فرشتہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد، ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، ان لوگوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رکھے تھے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی خرافاتیں ایجاد کر لی تھی، نئی نئی چیزوں کو دین سمجھ کے کرنے لگے تھے۔ سن کر اللہ کے نبی کو غصہ آ جائے گا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں خون دوڑ جائے گا، یہ لوگ میرے دین کو بدلنے والے ہیں، کہا جائے گا ہاں۔ اب اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان کو، دور کر دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے، اس لیے کہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین کو انہوں نے چینج کر دیا تھا، یہ میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیئیں گے، ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ جب چاہو دین کا نام لے کر کوئی کام کرنے لگو اور کہہ دو کہ دین ہے، میرے بھائیوں دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ دین نہ تمہارے باپ کا چلے گا نہ میرے باپ کا چلے گا، دین چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا چلے گا، دین چلے گا تو حسن حسین کے نانا کا چلے گا۔ ہمارے اور آپ کے ذریعے دین جو ایجاد ہوا ہے جو چل رہا ہے، دنیا بھر کی خرافات اس دین کے اندر ہم نے داخل کر دی ہیں، تو دین نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کھانا بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے، وہی چلے گا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھاتے تھے، وہی چلے گا۔ اب پورا قرآن پڑھ کے کھانا چاہو تو نہیں کھا سکتے، یہ دین نہیں ہے۔ اب اس کو نام فاتحہ دے دو، پھول دے دو، کچھ اور دے دو، یہ سب تمہاری خرافات ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان بدعتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی بھی پینے کو نہیں ملے گا۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، محمد رسول اللہ سے محبت کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی تھی، جب میں نے جہنم میں
میں دیکھا تو مجھے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا. میری بہنوں، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں نہ دکھیں؟ تو طلاق کرنے والی عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، میک اپ کرنے والی اور میک اپ کو بھی بناؤ سنگار کو بھی غیر مردوں کے ذکر کرنے والی عورت. میرے بھائیوں، فرمایا صحابہ نے، اے اللہ، صحابیات نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی؟ عورتیں کیوں گئی؟ تو فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی، اپنے پتی کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو.